امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اذا كانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ جب رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے تو اسی وقت سے شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور فرمایا اس کے ساتھ ہی جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ اس سے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رمضان کے مہینے میں لوگوں کے لیے کتنی آسانی کی جا رہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں سرکش شیطانوں کو، جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ نہ کر سکیں، لوگوں کو بہکا نہ سکیں۔ اس کے باوجود اگر انسان گناہ کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی آسانی پیدا کر دی گئی ہے کہ وہ شیطان جن کا کام ہے گمراہ کرنا، ان میں سے جو سرکش ہوتے ہیں ان کو رمضان کی پہلی رات سے جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ آؤ جنت کی طرف بڑھو، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ جہنم کی راہ اختیار نہ کرو۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے اسی حدیث میں کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، کہ خیر کے متلاشی، خیر چاہنے والے آگے بڑھو، یعنی کہ نیکی کی راہیں تمہارے لیے آسان کر دی گئی ہیں، آگے بڑھو۔ اور کہا جاتا ہے یا باغی الشر اقصر، کہ شر کے پیچھے بھاگنے والے، گناہوں کے پیچھے بھاگنے والے رک جا، یعنی کہ اب بھی بعد نہیں آئے گا تو کب بعد آئے گا۔ اور اسی حدیث کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ رمضان کی ہر رات میں، رمضان کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اس سے میرے بھائیو ایک چیز کا ہمیں علم ہوا، اور وہ یہ کہ رمضان کے مہینے میں جن لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی ملتی ہے وہ رمضان کی ہر رات میں ملتی ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ وہ روایت جو لوگوں میں کافی مشہور ہے، زبان زد عام ہے، کہ رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا جو حصہ ہے وہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا نام ہے، تو یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے، درست نہیں ہے۔ اور درست روایت، صحیح روایت میں نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہر رات میں کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث سے رمضان کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے، اور یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رمضان کے مہینے کا کتنا اہتمام ہے، لوگوں کے لیے کتنی آسانی پیدا کی جا رہی ہے۔ رمضان کے مہینے میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آوازیں لگ رہی ہیں کہ آؤ نیکی کی طرف آؤ، تراویح کی طرف آؤ، تلاوت کی طرف آؤ، صدقہ خیرات کی طرف آؤ، اور کہیں کہا جا رہا ہے کہ برائی کرنے والے، گناہ کرنے والے بعد آ جا، رک جا، یہ بدکاری کا مہینہ نہیں ہے، یہ جوے کا مہینہ نہیں ہے، یہ سود کے کاروبار کا مہینہ نہیں ہے، یہ غیبتوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بولنے کا مہینہ نہیں ہے، ان حرکتوں سے بعد آ جا۔ اور میرے بھائیو، رمضان کے فضائل میں، رمضان کی اہمیت میں دوسری روایت جو ذکر کرنے لگا ہوں، اسے امام بخاری الادب المفرد میں روایت کرتے ہیں، اور امام ترمذی اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے دو صحابی ہیں، ایک جناب ابو ہریرہ ہیں، دوسرے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے اپنے ممبر پہ چڑھے، پہلی سیڑھی پہ چڑھے تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو کیا کہا؟ آمین، تیسری سیڑھی پہ چڑھے تو پھر کہا آمین۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بعد میں پوچھا کہ اے نبی علیہ السلام، آج آپ نے خلاف معمول ایک کام کیا ہے کہ آپ ہر سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے آمین کہتے رہے ہیں، اس میں کیا راز ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آمین کہیں، وہ دعا کرتے رہے، میں آمین کہتا رہا۔ دعا کون کرتا رہا؟ فرشتوں کے سردار جناب جبریل علیہ السلام، جن کو آج کل کے لوگوں نے اپنی نعتوں میں، اپنی نظموں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ نوکر تھے، وہ نبی علیہ السلام کے نوکر تھے، چوکیدار تھے، جبکہ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ 27واں سپارہ سورہ نجم، علمہ شدید القوا، کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو قرآن پاک سکھایا ہے۔ قرآن پاک ان کو نبی علیہ السلام کے بارے میں بطور معلم ذکر کر رہا ہے، علمہ شدید القوا۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی نبی علیہ السلام کے نوکر تھے، چوکیدار تھے، جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی پوچھنے والا نہیں دلیل کیا ہے، قرآن کی کس آیت میں آیا کہ وہ نوکر تھے، کس حدیث میں آیا کہ وہ نوکر تھے؟ میں آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ یہ کہیں کہ وہ افضل تھے نبی علیہ السلام سے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ چوکیدار، نوکر، خادم، ایسا بڑا لفظ استعمال کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیں کہ کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی علیہ السلام سے محبت نہیں تھی؟ یقیناً ہم سے کہیں زیادہ محبت تھی۔ کیا انہوں نے کبھی ایسے الفاظ استعمال کیے؟ قطعاً نہیں۔ وہ بڑی محتاط گفتگو کرتے تھے، بڑی احتیاط سے بولتے تھے، پہلے تولتے تھے پھر بولتے تھے۔ اور آج مقابلہ لگا ہوا ہے کہ کون نبی علیہ السلام کی شان میں سب سے زیادہ مبالغہ کرے گا، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ میرے معاملے میں مبالغہ نہ کرنا، میرے معاملے میں، میری تعریف میں، میری شان بیان کرنے میں مبالغہ نہ کرنا، وہ حرکتیں نہ کرنا جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کی تھیں۔ انما انا عبد، میں ایک بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، میرے بارے میں یہ کہا کرو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائی، جبریل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام جو تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے پیشوا، تمام نبیوں کے امام ہیں، وہ آمین کہہ رہے ہیں۔ دعا کرنے والے جبریل علیہ السلام ہوں، آمین کہنے والے ہمارے نبی ہوں، دعا سننے والا رب العالمین ہو، تو میرے بھائیوں یہ دعا کیا ہوگی، اس کی اہمیت کیا ہوگی، اگر کسی کے خلاف ہے تو کتنی خطرناک ہوگی، یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے۔ تو کیا کہا جناب جبریل علیہ السلام نے؟ کہا کہ اے نبی علیہ السلام، ایک آدمی اس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کا مہینہ اس کی زندگی میں آیا اور رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، وہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے حاصل نہ کر سکا، وہ ذلیل و رسوا ہو، بدبخت ہو۔ میرے بھائیو، رمضان کی فضیلت کو سمجھیں کہ رمضان کا مہینہ کسی کی زندگی میں آتا ہے اور پھر محنت کرنے میں اور پھر عبادت کرنے میں محنت نہیں کرتا، اللہ سے معافی حاصل کرنے میں محنت نہیں کرتا، سنجیدگی نہیں دکھاتا، ٹائم ضائع کرتا ہے، کبھی جوا کھیل رہا ہے، کبھی فلمیں دیکھ رہا ہے، کبھی ڈرامے دیکھ رہا ہے، کبھی ناول پڑھ رہا ہے، کبھی قصے کہانیاں پڑھ رہا ہے، اور یہ تو وہ مہینہ ہے جس میں امام مالک جیسے امام حدیث کا درس بند کر کے اپنے آپ کو قرآن پاک کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ یہ قرآن پاک کا مہینہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا مہینہ ہے، قرآن پاک کے ترجمہ و تفسیر کا مہینہ ہے، یہ قصے کہانیوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ ڈرامے اور فلموں کا مہینہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے قیمتی اوقات ہیں، اسی لیے نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ دعا کریں اس آدمی کے بارے میں کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اللہ سے گناہوں کی معافی حاصل نہ کر سکا، وہ ذلیل و رسوا ہو۔ نبی علیہ السلام نے کہا آمین۔ اور پھر دوسری دعا جو جبریل علیہ السلام نے کی وہ کیا تھی کہ وہ آدمی جس نے اپنے بڑھاپے میں اپنے والدین، جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکا، وہ بھی ذلیل و رسوا ہو۔
ایک آدمی جوان ہوتا ہے، زندگی گزارتا ہے، وہ خوش نصیب ہے کہ اس کے والدین موجود ہیں، خوش نصیب ہے کہ والدین میں سے کوئی ایک موجود ہے، ان کی خدمت کر سکتا ہے۔ قرآن و حدیث میں جتنے بھی احکام آئے ہیں والدین کی خدمت کے، ان کے اوپر عمل کرنے کی اسے سعادت مل رہی ہے۔ اب ایسے آدمی کو چاہیے کہ والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرے، ان کی دعائیں لے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ لیکن جس نے اپنی زندگی میں والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں وہ ذل و رسوا ہو، اور میرے اور آپ کے نبی کہہ رہے ہیں آمین، اے اللہ یہ دعا قبول فرما۔ تیسری سیڑھی پہ چڑھے تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے نبی علیہ السلام، جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ کے اوپر درود نہ پڑھا، آپ کے لیے دعا نہ کی، آپ کے بارے میں اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا، وہ بھی ذلیل و رسوا ہو۔ نبی علیہ السلام نے کہا آمین۔ تو میرے بھائیو، اس سے کیا پتا چلا کہ جب بھی نبی علیہ السلام کا نام آئے، پیارو محبت سے آپ کے اوپر درود پڑھنا چاہیے، اور سب سے بہتر درود کیا ہے؟ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہی درود جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے نبی کی شان میں اضافہ فرما، اے اللہ ہمارے نبی پہ رحمتیں نازل فرما، اللہم بارک علی محمد، اے اللہ ہمارے نبی پہ برکتیں نازل فرما۔ کل بھی میں نے توجہ دلائی تھی، آج پھر دلا رہا ہوں کہ آپ کے اوپر جو ہم درود پڑھتے ہیں یہ بنیادی طور پہ آپ کے لیے ہماری طرف سے دعا ہے۔ درود بنیادی طور پہ امتی کی طرف سے اپنے نبی کے لیے کیا ہے؟ دعا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہمارے نبی پہ رحمت نازل فرما، اے اللہ ہمارے نبی کی شان میں اضافہ فرما، اللہم بارک علی محمد، اے اللہ ہمارے نبی پہ برکتیں نازل فرما۔ تو امتی کو یہ سکھایا گیا تھا کہ اپنے نبی کے لیے دعا کرنا، یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اپنے نبی سے دعا کرنا، ان سے مانگنا۔ کوئی ایسی حدیث آپ کو نہیں ملے گی، کوئی ایسی ایت نہیں ملے گی جس میں اللہ نے مسلمانوں سے کہا ہو کہ میرے نبی کو پکارا کرو، میرے نبی سے مانگا کرو، میرے نبی سے سوال کیا کرو۔ ہاں، یہ درود آپ کو ضرور ملے گا جس میں ہمیں سکھایا گیا ہے، ہم سے کہا گیا ہے کہ اپنے نبی کے لیے دعا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھو، یعنی کہ آپ کے لیے دعائے رحمت کرو، آپ کی شان میں اضافے کے لیے دعا کرو، اور آپ کے لیے دعائے سلامتی کرو۔ تو میرے بھائیوں مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں ابھی سے عزم کر لیں، ابھی سے نیت کر لیں کہ میں نے یہ مہینہ پورے کا پورا مہینہ اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، کلام پاک کی تلاوت میں گزارنا ہے، کلام پاک کا ترجمہ و تفسیر سیکھتے ہوئے گزارنا ہے، اللہ کا وہ ذکر کرتے ہوئے گزارنا ہے جو ذکر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا ہو۔ اس مہینے کو نفل پڑھتے ہوئے گزارنا ہے۔ اس مہینے میں گناہ کے کام نہیں کرنے، غیبتیں نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، رشوت نہیں لینی، سود نہیں لینا، سود نہیں دینا، جوا نہیں کھیلنا، تاش نہیں کھیلنا، فلمیں نہیں دیکھنی، غیر عورتوں کو نہیں دیکھنا، بلکہ پورے مہینے کو اللہ کی عبادت میں گزاروں گا تاکہ جب یہ مہینہ ختم ہو ادھر سے اعلان ہو جائے کہ یہ بندہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو چکا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا پروانہ مل چکا۔